السلام علیکم۔ دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ اگر برڈس خوراک کھانا کم کر دیں، ان کی کلیوں کا رنگ پھیکا پڑ جائے، جسم میں ایسیڈیٹی بڑھنے لگے، انڈوں کی پیداوار کم ہو جائے، جسمانی کمزوری ہو جائے، ان کا پوٹا پھول جائے، تو میڈیسن کے علاج سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان کو بیکنگ سوڈا استعمال کروائیں۔ برڈس کے خون میں یا اسٹمک میں ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے برڈس خوراک کھانا کم کر دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں امیون سسٹم صحیح کام نہیں کرتا۔ دیسی برڈس کا امیون سسٹم یعنی کہ جو ان کا نظام ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور خوراک کے جو نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ بیکنگ سوڈا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے پریونٹیکولس اور گیزٹ بہتر کام کرتا ہے اور اس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ برڈ کے اسٹمک میں ایسا مادہ تیار ہوتا ہے جو پروٹین اور باقی انزائمز کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ گیزٹ، پریونٹیکولس، انٹسٹائن نظام کے باقی حصوں میں پی ایچ لیول بڑھ جائے یا نیچے ہو جائے، مطلب بڑھ جائے یا ڈراپ ہو جائے، برڈ زیادہ یا گندی خوراک کھا لیں تو برڈس کے جسم میں ایسیڈیٹی لیول بڑھنے لگتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ بیکنگ سوڈا کا استعمال کر کے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو پلاسٹک کے ڈرنکر چاہیے ہوں گے، مطلب 1 لیٹر صاف پانی میں آپ 2 چمچ سوڈا ڈالیں۔ اگر 2 لیٹر پانی ہے تو آپ آدھا کپ ڈالیں، اور اگر 4 لیٹر پانی ہے تو آپ نے 1 کپ سوڈا مکس کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے برڈس کی تعداد دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے موسم کو دیکھ کے تیار کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو، آپ نے اتنا پانی رکھنا ہے کہ اس کا ٹمپریچر اپ یا ڈاؤن نہ ہو۔ اتنا پانی رکھیں کہ وہ آپ کے برڈس 3 سے 4 گھنٹوں میں ختم کر جائیں، اور پھر آپ نے ان کے لیے تازہ پانی بھرنا ہے۔ بیکنگ سوڈا امیون سسٹم کو بہتر رکھتا ہے، یہ الکلائن ہے اور ڈائجسٹو سسٹم میں ایسیڈیٹی لیول کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اس کو برقرار رکھتا ہے۔ ایسیڈیٹی لیول کو اتنا بگڑنے نہ دیں کہ برڈس کا نظام خراب ہو جائے، ہاضمہ مطلب اس کا خراب ہو جائے۔ ایسیڈیٹی لیول جن برڈز کا برقرار رہتا ہے اور ان کی صحت اچھی رہتی ہے تو ان کا جو وزن ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ انرجی لیول برقرار رہے گا اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا۔ بیماریوں کا مقابلہ کرنا، اسٹریس سے خود کو بچانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ سب ایسی وجوہات ہیں کہ اگر یہ بہتر رہیں گی تو آپ کے فلوک کی جو پیداواری صلاحیت ہے، مطلب جو پروڈکشن ہے ان کے انڈوں کی، وہ بہتر ہوگی۔ وہ برڈ جو خود کھا پی نہیں سکتے تو آپ ان کو ڈراپر کے ذریعے، یہ جو پانی آپ نے تیار کیا ہوگا ان کے منہ میں ڈراپر کے ذریعے ڈالیں۔ ایسیڈیٹی لیول بڑھنے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے اور برڈز ایکٹیو نہیں رہتے۔ تاج اور کلیوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب اثرات ہیں تو آپ بیکنگ سوڈا استعمال کروا سکتے ہیں۔ پیل کوم یعنی تاج کا پھیکا پڑنا، ان کی کلیوں کا رنگ پھیکا پڑنا، یہ مسئلہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی بیکنگ سوڈا استعمال کروا سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ انسان جو مطلب آپ اور ہم سب یہ اپنے ڈیلی کی خوراک میں اس کو شامل کرتے ہیں، کھانے پینے میں ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے گھر میں ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اگر آپ کے برڈس فال پاکس یعنی چچے کی بیماری مبتلا ہیں تو آپ اس کیس میں بھی آپ بیکنگ سوڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی میں آپ نے بیکنگ سوڈا اس کو مکس کرنا، ایک ایسا پیسٹ بنانا ہے، اور آپ نے پھر وہ پیسٹ اپنے برڈس کے جو دانے نکلے ہوتے ہیں منہ کے ارد گرد اس پہ آپ نے لگانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے برڈس کو بہت ریلیف ملے گا اور جلد صحت یاب ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں جو آپ کو برڈ نظر آ رہے ہیں یہ سب فال پاکس میں مبتلا تھے، لیکن یہی سوڈا اور پانی کا جو پیسٹ بنا کے میں نے ان کو لگایا تو اس ٹریٹمنٹ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ساتھ میں بروفین دیا بخار کے لیے، اس پہ ایک پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، فال پاکس پہ جو ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوراک ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو اور انزائم بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے کیس میں آپ بیکنگ سوڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ کراس وینٹیلیشن اچھی ہوگی تو آکسیجن کو انہیل کرنے میں آسانی ہوگی، الگ الگ آرگنز میں آکسیجن جائے گی اور وہ اچھی طرح سے کام کریں گے۔ لیکن اگر ایسیڈیٹی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج نہ ہو رہا ہو تو باقی کے آرگنز میں آکسیجن کم جائے گی اور وہ اچھی طرح سے کام نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے برڈس کے کوم کا رنگ، کلیوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے یا مطلب تیز ہو جاتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم تب تک صحیح کام کرتا ہے جب تک انزائمز اور باقی آرگنز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں، جس میں پریونٹیکولس اور گیزٹ آتے ہیں۔ گیزٹ کی مسکولر وال تب تک صحیح کام کرتی ہیں جب تک انزائمز کا نظام اخراج صحیح کام کرتا ہے۔ ایسے حالات میں بیکنگ سوڈا برڈس کو بہت ریلیف دیتا ہے۔ ایسیڈیٹی لیول بڑھنے سے خون میں ایسڈ لیول بھاری ہو جاتا ہے اور برڈس خوراک نہ کھا پاتے ہیں نہ ہضم کر پاتے ہیں۔ دیسی برڈس کے لیے میٹھا سوڈا بہت فائدہ مند ہے۔ برڈس کو صاف ستھرا ماحول، اچھی خوراک اور صاف پانی دیں، ٹیمپریچر کو کنٹرول کریں، اور خاص طور پر چوزوں کے لیے،
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ والسلام.